کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ تو آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے. بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے. اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیوں کو سمیٹنے کی التجا کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا. اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ خود اس کی وہ کرچیاں سمیٹتا ہے. اللہ تب وسیلے نہیں بناتا، بلکہ اللہ خود وسیلہ بن جاتا ہے. تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بڑے زور کا شور مچا دیتی ہے. اتنا شور کہ آسمانی خلق ساری اس چپ کی آواز سے نہ چونک اٹھتی ہے. اور پھر وہ ساری خلق تمہارے حق میں اللہ سے دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے یا رب، اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے. اور جب آسمان تمہاری آواز سے لرز سکتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. تو سوچو کہ تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں جان سکے گا؟ اللہ سن نہیں سکے گا؟ سوچو نا. السمیع العلیم، وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے. تب بھی جب تم کہتے ہی نہیں اور تب بھی جب تم کہنا ہی نہیں چاہتے، وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں ہی کی تو سنتا ہے. وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے. پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں. پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے. تو یہ ہے خاموش دعاؤں کے معجزے. دعاؤں میں اگر کچھ بولا نہیں بھی جا رہا تو بیٹھے رہیں، وہ دلوں کے حال جانتا ہے. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم دعاؤں کی طاقت کو بہت ہی زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. حالانکہ اگر قرآن کھول کر دیکھا جائے تو سارے معجزے، سارے کرشمے، سارے منظر، سارے نصیب صرف دعاؤں سے ہی بدلے ہیں. دعائیں کیا ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے کیا؟ دعا تو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہونے والی باتیں ہیں نا. وہ باتیں جو آپ دنیا میں کسی سے بھی نہیں کر سکتے، وہ باتیں جن میں آپ کسی کو بھی شامل ہی نہیں کر سکتے، اور وہ باتیں جو آپ اللہ کو سناتے ہیں اور اللہ آرام سے بیٹھ کر انہیں سنتا ہے. وہ آپ کو جج نہیں کرتا، نہیں، وہ اللہ تو سمیٹ لیتا ہے. وہ اللہ تو ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب لوٹ کے میرے پاس آئے گا. مجھے لگتا ہے کبھی کبھی جب ہم اللہ سے دور جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک ایسے حالات اور واقعات ضرور بنا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پھر ایک یہی راستہ بچتا ہے. اللہ کے پاس لوٹ آنے کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا. اور پھر وہ اللہ ہمیں سنتا ہی رہتا ہے، چاہے ہماری باتیں پھر کچھ لمحوں کی ہوں یا پھر گھنٹوں تک چلتی رہیں. ہم اپنا حال دل ایک ایک لفظ اس کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور وہ خاموشی سے ہمیں سنتا رہتا ہے. جب تک بھی چلتی رہتی ہیں ہماری باتیں، اللہ انہیں بس سنتا رہتا ہے. اب ذرا سوچیں کہ 2 جہانوں کا خالق خصوصی طور پر صرف آپ کی باتیں سننے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا دوست بن کر، آپ کا رازدار بن کر، آپ کا مالک بن کر.
آپ کا خیر خواہ بن کر صرف آپ کے لیے وہ اپنا وقت نکالتا ہے، حالانکہ آپ کیا ہیں اس کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں، پر پھر بھی وہ آپ کو اپنا وقت دیتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اور کتنا بولو گے، بلکہ وہ تو کہتا ہے بولتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو، میں بھی سنتا رہوں گا اور تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ جیسے سورہ 2 آیت 52 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایسا کوئی بہترین دوست ہو سکتا ہے، کوئی رازدار ہو سکتا ہے، کوئی محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو آپ کے لیے ایسے وقت نکال کر آپ کو خاموشی سے سنتا ہے اور آپ کے درد اور دکھوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ پھر بھی ہم اس کے پاس نہیں جاتے، دنیا کے ہر انسان کے پاس چلے جاتے ہیں اور آخر میں اس کے پاس آتے ہیں۔ تو پھر اب آپ بتائیں کہ کیا اب بھی ڈرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا اب بھی کوئی وسوسہ باقی ہے قبولیت کے حوالے سے؟ جب اللہ نے سن لیا ہے سب تو ساری فکروں سے آزاد ہو جائے نا کہ تمہارا یہ کام اب اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اور اس سے بہترین ذہانت والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ سوچیں آپ یہاں کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ آپ کو یہیں تو لانا چاہتا تھا۔ آپ نے کچھ کھویا ہے کیونکہ وہ کھو دینا ہی اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا، اور اب آپ اسے اللہ سے دوبارہ واپس مانگ رہے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو دعا کا راستہ دکھایا ہے اور آپ کا دل دعا کی جانب موڑا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کو ہمارا مانگنا اتنا پسند آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان مجھ سے مانگتا ہی رہے، اور ملاقاتوں کے لمحے طویل کر دیتا ہے۔ مانگنا اتنا پسند آ جاتا ہے اللہ کو، کیونکہ مانگنے کے بعد اگر وہ چیز فوراً مل جائے گی تو پھر انسان دوبارہ کہاں ویسے مانگتا ہے، انسان تو دور چلا جاتا ہے نا۔ تو بس اب آپ یہ سوچا کریں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو پھر پریشانی کیوں ہوگی آپ کو؟ اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے چھپی وجہ تو ہم نہیں جان سکتے نا، تو ہمارا کام صرف کیا ہے؟ یقین رکھنا ہے اور اللہ سے بس دعا کرتے رہنا ہے۔ ان دعاؤں کو اب کیسے اور کب معجزوں میں بدلنا ہے یہ ہمارے اللہ کو ہی پتا ہے، اور یہ اللہ کا ہی کام ہے۔ ہمارا صرف کام ہے دعا مانگنا اور ان دعاؤں پہ یقین رکھنا۔ ایسا نہیں کرنا کہ کچھ دن دعائیں مانگی اور پھر کہا کہ یہ تو قبول نہیں ہو رہی، اور پھر آپ تھک ہار کے جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں۔ نہیں، ہم نے تھک ہار کے یہ نہیں کہنے لگنا کہ دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، حالانکہ ہماری دعائیں نا ہمیشہ قبول ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن ہم دعاؤں کو ہمیشہ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہماری نظر تو ہمیں ہمیشہ وہی دکھاتی ہے نا جو ہمیں ملا ہی نہیں ہوتا، اس لیے ہم اللہ سے بدگمانی رہتے ہیں۔ آپ دعاؤں کو اپنے حوالے سے نہیں بلکہ اللہ کے حوالے سے دیکھنا اور سمجھنا سیکھیں، کیونکہ جب آپ اللہ کی مصلحتوں کا سوچ کر دعاؤں کی تکمیل کو دیکھیں گے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آج تک کوئی بھی دعا آپ کی ایسی نہیں جو خالی واپس لوٹی ہو۔ یہی تو خوبصورتی ہے دعاؤں کی کہ دعائیں یا تو بری چیزوں کو بہتر بنا دیتی ہیں یا پھر ہمارے دل کو اس برائی سے بہتری کی جانب موڑ دیتی ہیں، یا تو ہماری چاہت کو ہمارے نصیب کا حصہ بنا دیتی ہیں یا پھر اللہ کی چاہت کو ہمارے دل کا حصہ بنا دیتی ہیں۔ لیکن دعائیں کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ دعائیں کن کن وسیلوں سے آپ تک پہنچ جاتی ہیں اور آپ کے کام آتی ہیں آپ یہ کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ دعائیں آپ کو بدل دیتی ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے دعائیں نہیں چھوڑتے، کچھ مل جائے تب بھی اور کچھ نہ ملے تب بھی، کیونکہ جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، یقین کریں تب بھی آپ کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اور جب آزمائش کا وقت بہت سخت ہو جاتا ہے نا، جب ہر دروازہ بند ہوتا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، جب تکلیف بہت بہت بڑھ جاتی ہے، جب کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اللہ پاک الفتاح ہے، وہ راستہ کھول دینے والا ہے۔ تو اگر آپ اس وقت یقین رکھیں گے تو یقین جانیں اسی کے بعد معجزے ہوں گے۔
تو جب اگر زندگی میں ایسا پوائنٹ آ جائے نا کہ جہاں پہ آ کر آپ کی کہانی رک جائے، جہاں پہنچ کر آپ کو یہ محسوس ہو کہ ابھی بھی صلہ پوری طرح سے نہیں ملا، تو آپ جان لینا کہ وہ اختتام نہیں ہے آپ کا، وہ اجر سے پہلے کا وقت ہے، وہ وقت جو اللہ آپ کو دیتا ہے اپنا نصیب اپنی مرضی کے مطابق لکھنے کے لیے۔ تو ایسے وقت پہ رونے نہیں بیٹھ جایا کرتے، یا یہ سوچنے نہیں لگتے کہ دیر کیوں ہو رہی ہے اتنی، بلکہ اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، اور اللہ آپ کو وہ موقع اسی لیے دیتا ہے تاکہ آپ اپنی کہانی کا رخ موڑ سکیں۔ تو پھر سوچ کیا رہے ہیں آپ؟ ایک باب ختم ہو جانے سے کہانی ساری ختم نہیں ہو جاتی، ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس، ابھی بھی سب آپ کے ہاتھوں میں ہی تو ہے، بس آپ کے مانگنے کی دیر ہے اور رب آپ کو مل جائے گا، بس ایک پکار کی دیر ہے، آپ کو آپ کا رب مل جائے گا۔ یقین رکھیں کہ کہانی ختم پھر کن پہ ہی ہوگی۔ شروعات تو اب آپ نہیں بدل سکتے نا، لیکن ایسا کریں کہ انجام بدل دیں، جو ہے دل میں وہ مانگ لیں، کیونکہ یہ پھر معجزوں کی گھڑی ہے۔ تاخیر کے بعد خیر کے معجزے ہوتے ہیں، تو دعائیں کرنا کبھی بھی نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔